اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ الامام العلی علیہ السلام ينبئ عن قیمت کل امرئ علمہ وعقلہ۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی قیمت کا بیان ينبئ بیان کرتی ہے، بیان کرتا ہے کیا؟ ان قیمت کل امرئ، ہر انسان کی قیمت کا بیان کون کرتا ہے؟ علمہ وعقلہ، اس کا علم بیان کرتا ہے، اس کی عقل بیان کرتی ہے۔ یعنی جتنا علم انسان کے اندر ہوگا اتنی ہی اس کی قیمت بلند ہوگی، جتنی عقل اس کے اندر ہوگی اتنی قیمت اس کی بلند ہوگی، اور جتنا علم اور جتنی عقل اس انسان میں کم ہوگی اتنا ہی اس کی قیمت بھی کم ہوگی۔ مولا متقیان ان احادیث کے بیان سے قطعاً نہیں چاہتے کہ ان کے کسی چاہنے والے کی قیمت کم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والوں کی قیمت بلند و بالا ہو، زیادہ ہو، اور عوام کے درمیان ان کی ایک حیثیت ہو۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو مولا متقیان کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے اپنی قیمت کو بڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ علم کی اپنی مکمل تقسیم کے ساتھ دو قسمیں اور سامنے آتی ہیں۔ تصور اور تصدیق کے ساتھ علم کی دو قسمیں ہیں، یا علم ضروری ہوتا ہے یا علم نظری ہوتا ہے۔ ان دونوں کے دو نام ہم نے آپ کی خدمت میں، اور ضروری کا مطلب بدیہی اور نظری کا مطلب کسبی، ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں کی تعریف میں ہم نے آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ علم ضروری کسے کہتے ہیں؟ جس کے حصول میں کسی نظر اور فکر کی ضرورت نہ پڑے۔ نظری کون سا ہے؟ جس کے حصول میں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہو۔ نظر فکر یہ دو لفظ دونوں مرتبہ آ گئے تعریفوں میں، تو ہمارا ذہن پریشان ہوا کہ آخر بھئی یہ حضرت نظر اور حضرت فکر علیہ السلام کون ہیں؟ ان دونوں کو تو معلوم کیا جائے کون ہے۔ تو لہذا اب یہاں ہونے کا تعریف النظر او الفکر، نظر کی تعریف یا فکر کی تعریف، یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ مترادف الفاظ ہیں، ایک ہی شے کے دو نام ہیں، چاہے نظر کہیے چاہے فکر کہیے۔ تو انہیں لفظ او سطف کیا، واو سطف نہیں کیا۔ اگر واو سطف ہوتا تو اس کا مطلب نظر اور ہوتا، فکر الگ ہوتا۔ لیکن تعریف النظر او الفکر، چاہے نظر کہیے چاہے فکر کہیے، ان دونوں کی تعریف، تاکہ اب اس کی تعریف دماغ میں آ جائے تو جناب وہ دو مرتبہ جو اوپر آیا ہے، وہ جو خلا دماغ میں پیدا ہوا ہے وہ پر ہو جائے، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ آئیے، النظر او الفکر، نظر اور فکر ہوا کسے کہتے ہیں؟ اجراء عملی عقلیہ، عقلی عمل کو جاری کرنا، عقلی عمل کو جاری کرنا، فی المعلومات، معلومات میں۔ کون سی معلومات؟ الحاضرہ، جو حاضر ہیں ہمارے ذہن میں، جو ہمارے عقل کے پاس موجود ہیں، اپنی عقل کے عمل کو اس میں جاری کرنا، اپنی عقل کو چلانا اس کے اندر۔ کیوں چلانا؟ کیوں جاری کرنا؟ لأجل الوصول للمطلوب، تاکہ ہم مطلوب تک پہنچ سکیں۔ اس کا نام ہے نظر، اس کا نام ہے فکر۔ والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، مطلوب کیا ہے؟ ایک ایسی چیز کا علم جو اس کو ہم نہیں جانتے، جو مجہول ہے، جس سے ہم جاہل ہیں، الغائب جو ہم سے غائب ہے۔ تو ایک مجہول غائب کا علم ہی تو مطلوب ہے۔ تو ہم اپنی عقل کے اندر موجود معلومات کو، اپنے عقلی عمل کو جاری کر کے ان معلومات سے ایسی چیز تک پہنچے جس کو ہم نہیں جانتے۔ وہ بتعبیر آخر،
اور دوسری تعبیر میں جس کو آپ ممبر سے کہتے ہیں، میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، یہ لفظ بدل کے کہتا ہوں، ادق، جو اس سے بھی زیادہ دقیق ہے اور بہترین ہے، ان الفکر، فکر کیسے کہتے ہیں؟ وہ حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، معلوم اور مجہول کے درمیان عقل کی حرکت کا نام نظر، فکر ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کی اور ضرورت ہے۔ تمر علی العقل، عقل کے اوپر مرور ہوتا ہے، عقل گزرتی ہے، عقل آگے بڑھتی ہے، آگے چلتی ہے، کب ان مواجہۃ المشکل، جب کوئی مشکل سامنے آتی ہے۔ مشکل سے مراد بریکٹ میں المجہول، جس کو ہم نہیں جانتے، جس سے ہم جاہل ہیں۔ کوئی ایسی چیز یہ آیا ہمارے سامنے، کیا ہے ہم نہیں جانتے، اس کو ہم نہیں جانتے، یہ ایک چیز ہے، اس کو ہم نہیں جانتے، مجہول ہے، یہ ہمارے سامنے آیا۔ اب جیسے ہی آ جائے گا تو اب کیا ہوگا؟ تمر علی العقل عند مواجہۃ المشکل فی تفکیرہ، اب اس کی فکر کے اندر عقل کو مرور کرنا پڑے گا۔ خمسۃ ادوار، 5 دور ہیں، 5 اسٹیپ ہیں، 5 سیڑھیاں ہیں، 5 سیڑھیوں سے یہ مجہول معلوم بن جائے گا۔ بات واضح ہوئی؟ الاول مواجہۃ المشکل، پہلے مشکل کو مشکل سمجھنا، سامنے آنا، یہ مشکل یہ ہے مشکل، یہ ہے یہ، اب سب طرف سے نظر ہٹی، اس یہ پہ اٹک گئی، یہ بات واضح ہوئی؟ المجہول، مجہول کو سمجھنا۔ الثانی، دوسرا معرفہ نوع المشکل، مشکل کی نوع کی معرفت، کس سے متعلق ہے؟ یہ حیوان تو نہیں ہے؟ نہیں، اب حیوانات سب کٹ گئے، جتنے ذہن میں حیوانات وہ سب ہٹ گئے۔ یہ حضرت انسان تو نہیں ہے؟ نہیں، انسان ہٹ گئے۔ یہ جمادات میں سے تو نہیں ہے، پتھر تو نہیں ہے؟ نہیں۔ یہ نباتات تو نہیں ہے؟ آپ ایک چیز اس کی مشکل کی، اس مجہول کی معرفت، نوع کی معرفت کرنا۔ فقط یواجہ المشکل، کبھی کبھی مشکل سامنے آتی ہے، ولا یعرف نوعہ، لیکن اس کی نوع کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہے۔ الثالث، تیسرا حرکت العقل، اب یہاں سے عقل کی حرکت شروع ہوئی۔ من المشکل المعلومات، مشکل کو دیکھا یہ ہے، اور دماغ ہم نے گھمایا اپنی معلومات کے اندر۔ کون سی معلومات؟ المخزون عندہ، جو ہمارے ذہن میں پہلے سے ہی مخزون ہے، خزانہ ہے ہمارے دماغ میں معلومات کا، اس میں کیا ہو سکتا دماغ گھما۔ الرابع، چوتھا حرکت العقل ثانیاً، یہ سیکنڈ نمبر کی عقل کی حرکت ہے، بین المعلومات، معلومات کے اندر، اب صرف معلومات کے اندر، کسی کے چہرے پہ تھا ایسا کچھ تھا، کیا تھا؟ وہاں تھا، وہاں تھا، وہاں تھا، وہ تھا، معلومات کے درمیان۔ للفحص عنہا، تاکہ ہم تفحص کر سکیں، تلاش کر سکیں، وہ تألیف، اور تالیف کر سکیں، مؤلف کر سکیں، جمع کر سکیں، ما یناسب المشکل، ہر اس چیز کو جو مشکل کے مناسب ہے، ویصلح لحلہ، تاکہ اس کو حل کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ الخامس، 5 نمبر کا حرکت العقل ثالثاً، اب یہ تیسری حرکت ہے عقل کی۔ من المعلوم، اس معلوم سے، الذی، وہ معلوم، استطاع تعلیبہ، جس کی تعلیف سے استطاعت حاصل کیا آپ نے، مما عندہ المطلوب، تاکہ اس سے آپ مطلوب تک پہنچ جائیں۔ پہنچ گئے، یہ حضرت یہ ہیں، پڑھا جاتا ہے اس سے، جب پڑھتے تب پڑھاتے ہیں اس کو، چاہیے فلاں جب لگایا تھا، فلاں جب لگایا تھا۔ وہذہ الادوار الثلاثہ الاخیرہ، یہی 3 ادوار ہیں، 5 میں سے آخری والے 3 ادوار، 5 میں 3 ادوار، حرکت العقل، حرکت العقل، حرکت العقل، یہ تینوں عقل۔ اول حرکات الثلاث، یہ تینوں حرکات، ہی الفکر او النظر، انہی کو فکر کہتے ہیں یا نظر کہتے ہیں۔ وہذا معنی حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، اور یہی معنی ہے اس بات کا کہ معلوم اور مجہول معنی عقل کی حرکت کیسی ہوتی ہے۔ 3 ادوار ہوتے ہیں، 3 ادوار، 3 دور، 1 2 3، 3 سیڑھیوں، اس کا نام نظر اور فکر ہے۔ خلاصہ تقسیم العلم، العلم، علم کی 2 قسمیں، تصور و تصدیق، تصور کی 2 قسمیں ضروری نظری، تصدیق کی 2 قسمیں ضروری و نظری۔
الباب الاول المباحث الفاظ انشاءاللہ بعد میں. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.